بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے خاص لقب حاصل تھا۔ مورخین کے پاس اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے۔ جسمانی لحاظ سے ذوالجناح دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوبصورت اور خوشنما ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک خوشنما ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوا کرتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اتارکل کی مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ ایک دوسرے روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جیسے گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح کی جنت کے سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون جس کا نام سودا بنت زمعہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے حرم میں داخل کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے شیر خدا حضرت علی کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو پھرتا دیکھا گیا ایک افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح گھوڑے کا قصہ زبان زد و عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مفوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن اس پر سوار ہونے میں ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے رہے۔
جب اس گھوڑے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو بہت پسند فرمایا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس وقت ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والا مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسہ رسول حضرت حسین جب چھوٹے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک دن شہزادہ حسین اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابہ کرام کے ساتھ اس گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں جواب دیا۔ جب نانا اور نواسے میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سوار ہو سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں ذوالجناح کو کافی بار پانی پینے کا موقع ملا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں تھا کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لگ جائے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے گھوڑے کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور سے زمین پر پاؤں مارنے شروع کر دیے۔
فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر گھوڑا آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنسو بہانے لگا۔ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ نہیں لگا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے گھوڑا غائب ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، میرا مقصد آپ تک دین کی باتیں پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔